بسم اللہ الرحمن الرحیم انجیناہ بابراہیم. دوسرا قصہ ہے حضرت ابراہیم کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور جہاں مقصد واقعہ ابراہیم سے کیفیت امتحان کا بیان ہے. یہ پہلے مدت امتحان لمبی بھی ہو سکتی ہے، اب کیا ہے کیفیت امتحان. امتحان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آگ میں بھی ڈال دیں گے، سخت امتحان ہوگا. والدین والد بھی دشمن، حکومت سے بھی ٹکر لینی پڑے گی، بادشاہ بھی خلاف، پبلک بھی خلاف، باپ بھی خلاف، حتیٰ کہ آگ میں بھی جانا پڑے گا. اس کیفیت امتحان یہ ہوگی. اس لیے ذرا خیال کرنا، یہ توحید کا مسئلہ ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے. یہ حلوہ گاہ نہیں، یہ جلوہ گاہ ہے. یہ حلوہ گاہ نہیں ہے، یہ جلوہ گاہ ہے. یہ مجاوروں کا کام نہیں، یہ مجاہدوں کا کام ہے. ہاں، جہاں مجاور کامیاب نہیں ہوتے، جہاں خالص مجاہد کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے توحید کی طرف آنا تو سوچ سمجھ کے آنا. دیکھو امام الموحدین حضرت ابراہیم بابراہیم اذ قال لقومہ، اور ابراہیم ارسلنا ابراہیم، ہم نے بھیجا ابراہیم کو، جن کو تواتراً معلوم ہوا. اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم کو، اعبدوا اللہ، مسئلہ وہی کھڑا ہے کہ پکارو صرف اللہ کو، سورو پکار صرف اللہ کی. بہترین ایک عبارت بھی لکھی ہے نیشا پوری کی، اما العبادت فلانہا غایت الخضوع فلا تصلح الا لمن هو فی غایت الکمال. غایت کمال عبادت غایت خضوع کو کہتے ہیں، اور غایت خضوع اس ہستی کے سامنے ہوتی ہے جو غایت کمال میں ہو. اور غایت کمال کا مطلب کمالات ما فوق الاسباب. اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم کو عبادتیں کرو صرف اللہ کی، واتقوہ، اور بچو اس سے، ڈرو اس سے، ذالکم خیر لکم، یہ بات توحید والی، یہی بہتر ہے واسطے تمہارے انجام کے اعتبار سے. یہ خیر تفضیل خالی ازمانہ تفضیل ہے، یہ نہ سمجھو کہ شرک بھی کچھ بہتر ہے. یعنی فی نفسہ ہی یہی بہتر ہے واسطے تمہارے، اگر ہو تم جانتے. ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ، خیال ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. بے شک انما سوائے اس کے نہیں، تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اوثانا. یہ اوثانا کیا ہے؟ یہ ذوالحال ہے. اور من دون اللہ یہ کیا بنے گا؟ حال. پکارتے ہو تم اللہ کے سوا اوثانا، اوثان کو، اوثان جمع وثن کی، اور یہ تین لفظ آتے ہیں، نسب، صنم، وثن. ان تینوں کی حقیقت بتا چکا ہوں. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور گھڑتے ہو تم جھوٹ. یہ کون سے جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ کون سے ہیں؟ جھوٹ کیا ہے؟ تخلقون افکا. جھوٹ ایک معنی لکھا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان سے ہماری روزگاری اور کار براری ہوتی ہے، کام ہو جاتی ہیں، یہ جھوٹ. اور دوسرا، کبھی آپ اس آیت کو سمجھنے کے لیے
درباریوں کے دربار پہ جائیں اور اسے ذرا پوچھ کے دیکھیں کہ بابے کے کمال بیان کر، صرف بیان کرو بابے کے کمال، پھر دیکھو بابے کے کمال آتے وہ کیا ہوں گے؟ افکا، نرے جھوٹ، جھوٹی کرامتے۔ یہ وہی 40 سال ٹانگے اوپر سر نیچے، یہ افک کیا ہے؟ وہی ہے دیواریں دوڑانے والا افک۔ کانے پہ بابا بھاگتا تھا، فلانا کرتا تھا، اور شاہ شمس تبریز نے سورج کو واپس کر لیا تھا۔ ہاں، بزرگ نے لکھا کہ مولانا نے فرمایا رومی صاحب کی بیوی کو شک پڑ گیا کہ مولانا رومی صاحب کی قوت با کمزور ہو گئی۔ بس رات ہوئی، جب مولانا نے 70 مرتبہ جماع فرمایا نا تو بیوی نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا سرکار غلطی ہو گئی۔ کشف کے ذریعے معلوم ہوا تھا، کشف کے ذریعے غلطی ہو گئی، مجھے غلط فہمی ہوئی۔ 70 دفعہ تک گیا۔ ہاں، یہ ہے تخلقون افکا، مقابلے کے جھوٹ۔ ادھر بریلوی جھوٹ چھوڑتا ہے، ادھر دیوبندی بیٹھا ہوتا ہے جھوٹ گھڑ کے، یہ بھی اپنا طیارہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور تقابل ہوتا ہے۔ یہ ہے تخلقون افکا، شرم بھی نہیں آتی اب یہ باتیں لکھنے والی ہے۔ یہ کشف ہو گیا تھا مولانا روم صاحب کو ماشاءاللہ، اور طاقت کا مظاہرہ بھی تو پھر خوب کیا۔ تخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں کہ تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، لا یملکون نہیں اختیار رکھتے واسطے تمہارے رزقا روزی کا، فابتغوا عند اللہ الرزقا، پس تلاش کرو اللہ ہی کے پاس الرزقا، رزق کو، روزی کو، واعبدوہ اور اسی ہی کی عبادت کرو، واشکروا لہ اور اسی ہی کے شکریہ ادا کرو، کلوا من رزقہ واعبدوہ وحدہ اسی ہی کی پکار کرو، الیہ ترجعون اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے رہیں، لا تحزن علیہم، نہ پریشان ہو میرے پیغمبر، فقد کذب، پس تاکید یہ جھٹلاتے رہے، امم من قبلکم، جھٹلاتی رہی جماعتیں ان سے پہلے، وما علی الرسول، اور نہیں ذمہ رسول کے، الا البلاغ، مگر صرف صاف صاف پورا پورا کھول کھول کے بیان کرنا۔ کیا معنی ہے البلاغ المبین کا معنی؟ مگر صاف صاف پورا پورا، البلاغ کا معنی پورا پورا، کامل طور پہ صاف صاف پورا پورا کھول کھول کر بیان کرنا۔ اب علم یرو کیفا، بیان باعث ہے، استدلال عقلی ہے۔ اب علم یرو، کیا نہیں دیکھا ان مشرکوں نے، یہاں پر بھی رویت علمی ہے علم، اب علم یعلمو، کیا نہیں جانتے، کیف یبدی، اس میں دو قول ہیں۔ علامہ ابن جریر کا خیال یہ ہے کہ اب لم یرو یہ ادخال الہی ہے اور یہ تضمین تقریر ابراہیمی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تضمین، بولو بولو بولو، تضمین تقریر ابراہیمی۔ کیا مطلب تضمین تقریر ابراہیمی؟ کہ یہ بہت جگہ پہ آئے گا کہ حضرت ابراہیم کی تقریر جاری تھی، درمیان میں اللہ نے اپنی تقریر ساتھ ملا دی۔ اس کو مولانا حسین علی صاحب کہتے ہیں ادخال الہی،
اور ابن جریر وغیرہ دیگر مفسرین اس کو تضمین کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، اور پیچھے ابراہیم کی تقریر جب چل رہی تھی، ابلم یرو کیفا، کیا نہیں دیکھتے جے، نہیں جانتے جے. لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ بھی کلام ابراہیم ہے، اور وہی تسلسل تقریر ہے کہ کس طرح ابتدا کی اللہ نے مخلوق کی عدم محض سے وجود بخشا، پھر لوٹائے گا ان کو دوبارہ. ثم یعیدہ، شاہ عبد القادر نے حاشیہ لکھا، فرمایا بہترین حاشیہ، فرمایا شروع تو دیکھتے ہو، دہرانا بھی اسی سے سمجھ لو. شروع تو دیکھتے ہو، دہرانا یعنی دوبارہ پیدا کرنا اسی سے سمجھ لو. ان ذالک علی اللہ، بے شک یہ اعادہ ان پر اللہ کے بالکل آسان ہے. قل، فرما دیجئے، سیرو فی الارض، چلو پھرو بیچ زمین کے، غرض سیر فانظرو، پس دیکھو کیسے ابتدا کی اللہ نے مخلوق کی. ثم، پھر اللہ پیدا کرے گا دوسری مرتبہ پیدا کرنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک چیز پہ کامل قدرت رکھتا ہے.